غزہ کے شہریوں پر اسرائیلی بمباری مسلسل چھٹے دن بھی جاری ہے۔ صفاقانہ بمباری کے باعث فلسطینی شہداء کی تعداد 1300 سے زائد ہو گئی، 5000 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ اسرائیل کی طرف سے نہتے فلسطینیوں پر فاسفورس بموں کے بعد کلسٹر بم تک برسائے جا رہے ہیں، جبکہ ریڈ کراس نے بجلی بحال ہونے پر اسپتالوں کے مردہ خانے میں تبدیل ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ اسرائیل نے تیل اور پانی کی فراہمی بحال کرنے کے لیے حماس کی حراست سے قیدیوں کی رہائی کی شرط رکھ دی۔ فلسطین کے محصور علاقے غزہ میں اسرائیل نے بربریت کی نئی داستان رقم کر دی۔ اسرائیلی فورسز نے نہتے فلسطینیوں پر کلسٹر بموں کا استعمال شروع کر دیا۔ 6 روزہ بمباری کے دوران نہتے فلسطینیوں کے شہداء کی تعداد 1350 ہو گئی۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق تازہ حملوں میں صہیونی فورسز نے جنازے پر گولیاں برسا کر 2 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق صہیونی فورسز نے غزہ کا مکمل محاصرہ کر رکھا ہے۔ غزہ میں بجلی اور پانی بند ہونے سے زندگی مشکل ہو گئی۔ ادویات ختم ہونے کے باعث ہزاروں زخمیوں کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے 3 لاکھ سے زائد فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ میں گزشتہ رات 2 گھنٹے کے اندر غزہ کی پٹی میں IDF کے حملوں میں 33 فلسطینی شہید ہوئے۔ لڑاکا طیاروں نے کئی علاقوں میں گھروں کو نشانہ بنایا۔ سول ڈیفنس گروپوں نے جاں بحق افراد کی لاشیں نکالی۔ جب سے بمباری شروع ہوئی ہے، غزہ کی پٹی کے 6 محلے پوری طرح ختم ہو چکے ہیں۔ ریڈ کراس نے خبردار کیا کہ غزہ کے اسپتالوں میں بجلی فراہم کرنے والے جنریٹر بند ہونے کے قریب ہیں۔ غزہ کے اسپتالوں کا مردہ خانوں میں تبدیل ہونے کا خدشہ ہے۔ مصر نے اسرائیل پر رفح کراسنگ کو کام سے روکنے کا الزام عائد کر دیا۔ شامی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے دمشق اور حلب ایئرپورٹ پر حملے کیے گئے، جس کے بعد دونوں ایئرپورٹس کو بند کر دیا گیا۔ عالمی میڈیا کے مطابق اسرائیل کی بمباری سے اقوام متحدہ ریلیف ایجنسی اور ہلال احمر کے رضاکار بھی محفوظ نہیں رہے۔ اسرائیلی طیاروں کی شہری آبادی پر بمباری سے UN ریلیف ایجنسی کے 11 اور ہلال احمر کے 7 رضاکار ہلاک ہوئے ہیں۔